لبنان کے کیپٹل بیروت میں اسرائیلی بمباری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا سفر یہاں پہ جاری ہے۔ اب ہم کچھ اور علاقوں میں چلتے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو بیروت کا ساحل سمندر ہے، وہاں پر یہ سمندر کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کی حالیہ بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں اور وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں، تو انہوں نے سمندر کے کنارے پر اپنی گاڑیوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر سمندر میں اتر کر مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور وہی مچھلیاں جو ہیں وہ پھر ان کو پکا کر وہ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دور دور تک لوگ جو ہیں سمندر کے اندر خود ہی وہ داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فشنگ کا سامان جو ان کے پاس پہلے تھا یا نہیں تھا، انہوں نے اس کا بندوبست کیا اور اس کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو اسرائیل کی جو لبنان پر حالیہ بمباری ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی بہت سی مشکلات ہیں۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے انہوں نے فشنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے اپنے بہت سے مسائل حل کیے ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے باعث بیروت میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے بیروت میں، اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے بھی بہت سے سبق موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جو لبنان میں جو اسرائیلی جارحیت ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر 1982-83 سے ایک خانہ جنگی کی صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو اسرائیل ہے اس نے اس شہر پر اور اس ملک کے جنوبی علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا، لیکن پھر جب لبنانیوں نے متحد ہو کے اسرائیل کا مقابلہ کیا تو انہوں نے اسرائیل کو شکست دے دی۔ اب اسرائیل نے دوبارہ کئی دفعہ کوشش کی ہے جنوبی لبنان کے علاقے میں داخل ہونے کی، لیکن اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے یونٹی، اتحاد۔ لبنان کے لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں اور اسرائیل کے خلاف شدید مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے جن لوگوں سے بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے مشکلات کا شکار ہیں، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، لیکن وہ کہیں پہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہیں پہ سڑک بلاک نہیں کی، وہ حکومت کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں امداد چاہیے۔ یہ اس میں ایک سبق ہے کہ جو یونٹی ہے، یونٹی کے ذریعے آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں دشمن کو۔ اور اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو قبائلی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ صورتحال کچھ سال پہلے تک یہاں پر بھی تھی، لیکن اب یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، یہ نوجوان جو ہے اس نے میرے گلے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بڑے خوش ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پاکستان سے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بھی ان لوگوں کے چہروں پہ آپ کو مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، یہ اسمائل کر رہا ہے۔ تو اور یہاں پہ جو بہت سے جو لوگ ہیں، ہاں، یہاں پہ جو بہت سے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ متاثرین ہیں اور یہ بمباری کی وجہ سے یہاں پر آ گئے ہیں، اور لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ان کے حوصلوں میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ یہ متحد ہیں، اور متحد ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو شکست دیں گے۔ تو پاکستان بھی اپنے مسائل کو شکست دے سکتا ہے، پاکستان بھی ایک بحران کا شکار ہے، اس سے آپ اس سے ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو مسائل کا شکار ہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب یا اخوان، چلے، یہ نصر من اللہ و فتح قریب اس نے کہہ دیا ہے، اور ایک ایسی جگہ سے یہ بچہ یہ بات کر رہا ہے جہاں پہ کہ 24 گھنٹے مسائل ہیں، اور فضا میں ڈرون گھومتے رہتے ہیں، اسرائیل بمباری کرتا ہے، لیکن یہ بالکل ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، بڑے بہادر بچے ہیں۔ تو ان کی بہادری اور ان کی جو امید ہے اس میں آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو قبائلی اور ذاتی اختلافات بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔